اس دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں اور اپنے نمایاں کارنامے سر انجام دے کر واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کے انمٹ نقوش، ان کی تعلیمات، ان کا کلام، ان کا پیغام رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے آب حیات کا کام دیتا رہتا ہے۔ کلام کی بجائے ان کی زندگی سے کچھ ایسے من گڑت واقعات منسوخ کر دیے جاتے ہیں جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کلام، ان کا پیغام ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور ان من گڑت قصوں کو اولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال سے بھی بہت سے ایسے من گڑت واقعات اور قصے منسوخ کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے کلام کی طرف توجہ دینے کی بجائے ان کی زندگی کے ان من گھڑت قصوں کو ہر جگہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان کے والد گرامی کے سے ایک من گھڑت قصہ مشہور ہے کہ علامہ اقبال کی ولادت سے قبل شیخ نور محمد بینک میں ملازم تھے، اور علامہ اقبال کی والدہ نے اس خیال سے اپنے زیورات بیچ کر ایک بکری خرید لی تھی کہ وہ نومولود کو اپنا دودھ نہیں پلائیں گی، کیونکہ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے جس سے علامہ اقبال کے والد کو تنخواہ ملتی ہے۔ جب تک علامہ اقبال کے والد بینک سے منسلک رہے، اس دوران تک ان کی والدہ علامہ اقبال کو بکری کا دودھ پلاتی رہیں۔ یہ قصہ بغیر کسی تحقیق کے ڈاکٹر صفدر محمود نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھ کر پھیلا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہر خاص و عام میں مقبول ہو گیا۔ کسی نے مزید اپنی کارکردگی دکھائی اور علامہ اقبال کے والدین کی ایک تصوراتی رنگین تصویر کے ساتھ ایک رنگین پوسٹ بنا کر اسے سوشل میڈیا پر عام کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوسٹ وائرل ہوئی اور جہاں تک پہنچتی تھی وہ پہنچی۔ میری جہاں تک بساط تھی، میں نے اس من گڑت قصے کی تردید کی، لوگوں کو بتایا، لیکن تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اسی طرح جب کوئی بات عوام تک پہنچ جائے تو اس کی تردید اکثر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ بہت سے احباب نے یہ پوسٹ ان لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض اولی سمجھا جو بینک کی ملازمت سے وابستہ تھے۔ جب یہ بات گئی تو فاضل کالم نگار ڈاکٹر صفدر محمود نے 17 نومبر 2017 کو اپنے ہی ایک کالم میں اس من گھڑت قصے کی تردید کر دی۔ ضروری نہیں کہ جو بات عام کاری تک پہنچ جائے اس کی تردید بھی وہ پڑھے، لہذا کچھ عرصے بعد معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بغیر کسی تحقیق کے اس کہانی میں مزید رنگ بھر دیا، حالانکہ وہ دیگر معاملات میں بڑی توجہ سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک بات کا مختلف کتابوں سے حوالہ بھی دیتے ہیں، اور انہیں بہت سی کتابوں کے صفحات تک ازبر ہیں، لیکن اس سلسلے میں بغیر کوئی صفحہ نمبر بتائے ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا میں ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ
سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے والد پیشے کے اعتبار سے ربا یعنی سود سے منسلک تھے. ان کی اہلیہ ان کے کام سے خوش نہیں تھی. تاریخی کتابوں کی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ علامہ اقبال کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اپنا دودھ نہیں پلایا کیونکہ وہ اپنے خامد کے سودی کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم سے غذا کھلا رہی تھیں. انہوں نے اس موقع پر اپنے والدین کی طرف سے ملنے والا زیور جو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا فروخت کر کے ایک بکری خرید لی اور علامہ اقبال کو اس بکری کا دودھ پلاتی رہی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ یہ علامہ اقبال کو ملنے والی وہ پہلی روحانی حفاظت تھی جس کا اہتمام ان کی والدہ نے کیا تھا، جنہوں نے انہیں سود سے حاصل ہونے والی خوراک سے دور رکھا. یہی علامہ اقبال پھر آگے چل کر حکیم الامت اور اپنے بڑے شاعر بنے کہ ان کے کلام کے آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تراجم درسی کتب میں موجود ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مزید کہا کہ بعد میں علامہ اقبال کے والد نے بھی سودی کاروبار سے توبہ کر لی اور یوں علامہ اقبال کی والدہ نہ صرف اپنے شوہر کو اس کام سے دور رکھنے میں کامیاب رہیں بلکہ بیٹے کے حلق سے نیچے بھی سود کا کوئی نوالا نہیں اترنے دیا. ذاتی طور پر کوئی اتفاق نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے والد کبھی کسی بینک کے پیشے سے منسلک رہے. علامہ اقبال کی سب سے مستند سان عمری زندہ رود ہے جس کے مصنف علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں. شیخ نور محمد کے پیشے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ شیخ نور محمد اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے. بعد میں اس میں اضافہ کیا اور ٹوپیاں اور کلے بنانے لگے. اس سلسلے میں سلائی کی مشین سیالکوٹ میں سب سے پہلے انہوں نے ہی منگوائی تھی. دکان میں شاگرد اور ملازم بھی موجود تھے. یہ ٹوپیاں اس زمانے میں بہت مشہور ہوئیں اور یوں لوگ انہیں شیخ نتھو ٹوپیاں والا کہنے لگے. زندگی کے بیشتر حصے میں انہوں نے اپنے زور بازو سے کمایا لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی وہ تصوف کی طرف مائل ہوتے گئے. شیخ نور محمد کو ان کے خاندان میں میاں جی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. نہایت وجیح و شکیل بزرگ تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن شروع سے ہی اہل دین کی صحبت نے انہیں ایک نہایت ہی اچھا اور متقی شخص بنا دیا تھا. ان کی شخصیت میں تصوف کا پہلو نمایاں تھا. انہوں نے محنت، لگن اور خلوص سے روحانیت کی منازل طے کی تھی. شاید اسی وجہ سے لوگ انہیں ان پڑھ فلسفی بھی کہا کرتے تھے اور ان کے پاس آ کر تصوف کے بارے میں رہنمائی بھی لیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کسی بینک میں ملازمت نہیں کی. اگرچہ وہ حرف شناس تھے لیکن باقاعدہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. اس لیے ایک ناخواندہ شخص کو بینک کی ملازمت ملنا نہایت مشکل ہے. اس کے علاوہ جب سیالکوٹ میں بینک کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت ان کی عمر 75 سال سے زائد ہو چکی تھی. اس عمر میں بینک کی ملازمت کا ملنا آسان نہیں ہے. ہاں البتہ وہ جوانی میں ایک بار کچھ عرصہ ڈپٹی وزیر بلگرامی کے ہاں کپڑے کاٹنے اور سینے کے لیے بطور خیاط ملازمت کرتے رہے. لیکن وہاں کام نہ ہونے کے برابر تھا. وہ پورا دن ان سے تصوف کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے. انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ مجھے جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. پتہ نہیں یہاں سے مجھے جو معاوضہ ملتا ہے میرے لیے جائز بھی ہوگا کہ نہیں. سو انہوں نے اس خیال سے وہ ملازمت ترک کر دی تھی. لیکن ان سے منسوب بینک کی ملازمت
سراسر ایک من گھڑت قصہ ہے، اور ان کی والدہ کہ انہوں نے ایک بکری پال کر علامہ اقبال کو دودھ پلایا اور انہیں اپنا دودھ نہیں پلایا، اس قصے میں بھی کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری رنگ آمیزی ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر صفدر محمود کی غلط فہمی کی وجہ سے پھیلی ہے، جو ہر خاص و عام تک گئی ہے۔ شیخ نور محمد کا انتقال 17 اگست 1930 کو سیالکوٹ میں ہوا تھا، اور وہ سیالکوٹ میں ہی دفن ہے۔